بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ڈاکٹر عطا صدیقی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ہے اس حوالے سے کہ قربانی کے دن آ رہے ہیں، تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر یہ بتائیں گے کہ قربانی کس کس پر واجب ہے، کس کے لیے ضروری ہے کرنا اور کس کے لیے ضروری نہیں ہے، اگر وہ کر لے تو کیا ہوگا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے قربانی کے متعلق جو مسائل ہیں، ایک تو ان کو اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا جائے گا۔ دوسری بات، اس ویڈیو کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ کس کس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر یہ بھی بتلایا جائے گا کہ کس کس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے، کس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ قربانی کے لیے چند ایک شرائط میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ان کو آپ ذہن نشین فرما لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، قربانی کرنے والا مسلمان ہو، دوسری شرط عاقل ہو، تیسری شرط بالغ ہو۔ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، غلام نہ ہو، آزاد ہو۔ اسی طرح جس میں یہ خصوصیات پائی جائے، یہ شرائط پائی جائے، وہ قربانی کے لحاظ سے اس طرح ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے۔ ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں کہ اس کے پاس مال کتنا ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس مال پر سال بھی گزرے، سال گزرے یا نہ گزرے، لیکن اس وقت ان قربانی کے دنوں میں اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہو۔ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہمارے والدین قربانی کرتے ہیں، اور وہ خود اگر والدین کے اپنے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور وہ اولاد کی ملکیت مال نہیں ہے، اور اولاد بالغ ہے، اس کی اپنی ملکیت میں مال نہیں ہے، تو والدین اگر اپنی قربانی کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی بالغ اولاد کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر انہوں نے اولاد کو مال نہیں دیا ہوا اور ان کی طرف سے قربانی بھی نہیں کرتے، اپنی قربانی کر لیتے ہیں، تو تب بھی درست ہے، کیونکہ اولاد کے پاس تو اتنا مال ہے ہی نہیں، وہ والدین کے ابھی قبضے میں ہے، تو جب تک ان کے پاس نہیں پہنچتا ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح مسافر جو ہے اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ مقیم ہونا یہ بھی ایک قربانی کے لیے شرط ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مسافر ہے کہ جس نے شرعی جو مسافر کے دن ہے 15 دن سے زیادہ اس نے وہاں رہنا ہے، تو وہ وہاں مقیم سمجھا جائے گا اور وہ وہاں قربانی کرے گا۔ ایک بندہ ایسا مسافر ہے کہ وہ سفر میں ہے اور وہاں اس نے 1 مہینے 15 دن سے زیادہ رہنا ہے، 1 مہینہ رہنا ہے، چاہے تو وہ وہاں جہاں رہ رہا ہے وہاں قربانی کر لے۔ اگر ایسا کوئی نظم و ضبط نہیں بنتا، وہ اپنی جو قیام گاہ ہے وہاں آگاہ کر دے کہ میری طرف سے قربانی کر لیں، تب بھی قربانی اس کی ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر قربانی کرنے والا یہ چاہے، جس طرح کہ یہ قربانی میں کرنا چاہتا ہوں، کسی کو بتائے بغیر کسی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اگر کوئی بندہ اس کو آگاہ نہ کرے اور اپنی طرف سے اس کا حصہ ڈال دے، اس کو شامل کرے لیکن اس کو اطلاع نہ دے، تو پھر کیا حکم ہے؟ سامعین محترم، پھر یہی حکم ہے کہ اگر آپ نے اس کو اطلاع نہیں دی اور اس کی طرف سے قربانی کر لی تو ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ قربانی اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی جب تک آپ اس کو اطلاع نہ دیں اور اس سے پرمیشن لے لیں کہ کیا ہم آپ کو آپ کی قربانی کے لیے شامل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کہہ دے
کہ میری طرف سے آپ حصہ ملا لیں تب تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد قربانی کے دن کون سے ہیں؟ 10 ذی الحجہ، 11 اور 12، یہ قربانی کے دن ہیں۔ ان 3 دنوں کے اندر سب سے افضل دن پہلا ہے، پہلے دن قربانی کی جائے، یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو۔ جو بندہ اس دن کرے گا اس کا ثواب زیادہ ہے، افضل ہے کہ وہ پہلے دن کرے۔ بعض اوقات کسائی مصروفیت میں ہوتے ہیں اور وہ ڈبل ریٹ لگاتے ہیں، تو بندہ ایک دن ٹھہر کے دوسرے دن کرتا ہے، لیکن وہ کچھ پیسے تو بچا رہا ہوتا ہے، اگر دیکھا جائے تو بہت سارا ثواب بھی اس کا ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پہلے دن قربانی کر لینی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو دوسرے دن بھی جائز ہے، تیسرے دن بھی جائز ہے۔ اور پھر اس کا وقت کون سا ہے؟ ان 3 دنوں کے اندر چاہے آپ عید نماز پڑھنے کے بعد جس وقت چاہیں قربانی کر سکتے ہیں۔ اب قربانی کے لیے خاوند اور بیوی کا مال الگ الگ ہو تو خاوند پر علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے، اور بیوی پر اپنے مال میں سے علیحدہ واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ اسی طرح اگر خاوند اپنی بیوی کی طرف سے خود اپنی بھی اور اس کا بھی حصہ 2 حصے یعنی کہ قربانی کے کر لیتا ہے تو بیوی کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کی طرف سے کرنا چاہے قربانی تو تب بھی خاوند کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی۔ بالغ اولاد ہے، مالدار ہے، لیکن اس کی طرف سے بھی اگر کوئی والدین چاہیں کہ ان کی طرف سے کر لی جائے تب بھی ہو جائے گی۔ ہاں اگر نابالغ اولاد ہے، چاہے وہ جتنی مالدار ہے، اگر نابالغ ہے اور مالدار ہے، صدقہ فطر بھی واجب ہے، تب بھی وہ قربانی ان پر واجب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ قربانی کے لیے بالغ ہونا بھی ایک شرط ہے۔ لہٰذا اگر بالغ نہیں ہے پھر بھی انہوں نے قربانی کر لی ہے تو ثواب ملے گا۔ اسی طرح باپ بیٹے کے ساتھ کاروبار میں شریک ہے اور بیٹے کا حصہ الگ نہیں ہے، بلکہ وہ سارا جو ہے باپ اپنے ہی اس میں رکھتا ہے، ملکیت میں رکھتا ہے۔ بیٹا بالغ ہے لیکن اس کو نہیں پتہ کہ میرا مال کتنا ہے، اس میں صرف وہ باپ کے ساتھ کام کرتا ہے، تب بھی اس کا اپنا مال نہیں سمجھا جائے گا، اور والد پر تو قربانی واجب ہوگی، بیٹے پر نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح عورت کے پاس مال اس طرح نہیں ہے کہ اس پر صدقہ فطر واجب ہو، نصاب کے بقدر اس کے پاس اگر مہر موجود ہے تو تب بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر یعنی کہ اس طرح ہو کہ قربانی اس پر مہر جو ہے اس کی کوئی امید نہیں ہے ملنے کی، یا ایسی جگہ اس کا مال ہے کہ اس کے لیے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب مجھے ملتا ہے نہیں ملتا، یا یہ مال میرا ضائع ہو جائے گا، تب تو قربانی عورت پر واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر پہلے اتنا مالدار تھا کوئی، اس کے پاس اس لیے قربانی واجب نہ تھی کہ پہلے وہ مالدار نہیں تھا، قربانی واجب نہیں تھی، پھر وہ ان ذی الحجہ کے 10ویں کو یا 11ویں کو یا 12ویں کو کہیں سے اس کا مال آ گیا، اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ان دنوں کے اندر اگر قربانی کے دنوں کے اندر اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو تب اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ہاں اگر قربانی کے 3 دن گزر گئے اور یوں سمجھیں کہ 10ویں 11ویں 12ویں کے بعد 13ویں ذی الحجہ کو اب اس کے پاس مال آ گیا، قربانی کے دن گزر گئے، چاہے جتنا بھی مال آیا ہے قربانی اس پر واجب نہیں رہی۔ قربانی کے لیے انہی 3 دنوں کے اندر دیکھنا ہوگا کہ کتنا مال ہے، کیا اتنا ہے کہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں 2-3 بندے قربانی کر لیں تو کافی ہو جاتی ہے، یہ تو انہوں نے اپنا نصاب بنایا ہوا ہے، شریعت کا یہ نصاب نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے وہ بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ
کیا ہے اس کے پاس صدقہ فطر بھی اس پر واجب ہوتا ہے، تو اس کے لیے الگ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے اور کس کس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ سامعین محترم، قربانی کے لیے جس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے اس میں سے بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں سے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کیا بھینس کی قربانی بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ کسی حدیث میں یا قرآن کریم کی کسی آیت میں واضح طور پر بھینس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بھینس اصل میں گائے کی ایک قسم میں سے ہے، اس لیے جائز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھینس نہیں تھی، اس لیے یہ بعد کی پیداوار ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر قرآن و حدیث میں واضح طور پر اس کے احکامات موجود نہیں ہیں تو ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے گائے پر کہ گائے کی طرح ہے۔ جو کہتے ہیں گائے کی طرح ہے وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں جو کام جو چیزیں گائے کی ہیں، جو چیز وہ کھاتی ہے وہی وہ کھاتی ہے، اس کو بھی دودھ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کا بھی دودھ استعمال ہوتا ہے، اور جس طرح یہ چارہ کھاتی ہے ویسے ہی وہ کھاتی ہے، بھینس کھاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو اس کی جنس اور اس کی جنس میں مشابہت رکھتی ہے، یہ ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی قسم میں سے ہے۔ لیکن اس میں جو دو مختلف آراء ہیں یہ بہت ہی زیادہ ایکسٹریم پہ جا چکی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، وہ کرنے والوں پر الزام لگا کر کہتے ہیں کہ ان کی قربانی نہیں ہوئی، جائز ہی نہیں ہے، ہوئی نہیں ہے، یہیں بیٹھ کر فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں ہوتی ہے وہ ان کی مخالفت میں بھینس کی ہی کرتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کسی نے کسی کی مخالفت میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی اور ہم اسی وجہ سے بھینس کی قربانی کریں گے تاکہ ان کو جلائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم بھینس کی کر رہے ہیں قربانی، یہ ایک سوچ رکھ کر اور لوگ بھینس کی قربانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے۔ اللہ کی رضا اس میں سے نکل جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر آتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ اللہ کے پاس نہ تمہاری طرف سے قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تقوی اصل چیز ہے۔ اب آپ دیکھیں تقوی کہاں رہا جب ہم نے کسی کی مخالفت میں اور کسی کو اس لیے ہم نے بھینس کو ذبح کیا، اس لیے ہم نے بھینس کی قربانی کی تاکہ جو کہہ رہے ہیں بھینس کی نہیں ہوتی ان کو پتہ چلے ہم کر رہے ہیں۔ آپ ان کو دکھانے کے لیے اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ ایک بات یہ ہے، دونوں طرف سے غلطی ہے۔ دوسرے جو نہیں کرتے وہ اتنا زیادہ زور دیتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس کا گوشت تو کھا رہے ہیں اور قربانی ہے تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوتی۔ اب جب یہ اعتراض کر کے پھر کہتے ہیں کہ اسی طرح تو پھر آپ ہرن کی قربانی کر لیں۔ بھائی ہرن تو اس وقت موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو موجود تھا، اس وقت اگر نہیں کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تو نہیں ہو سکتی۔ بھینس موجود نہیں تھی، بعد میں اس پر قیاس کیا گیا کہ یہ وہ بھینس گائے کی قسم میں سے ہے۔ اگر یہ بھینس موجود ہوتی جس طرح ہرن موجود تھا تو پھر تو واضح احکامات ہوتے کہ نہیں کرنی، پھر نہ ہوتی۔ لیکن اب کیونکہ اس لیے جائز ہے کہ اس کی تقریباً خصوصیات گائے والی ہیں، اور ہرن کی کیوں نہیں کر سکتے قربانی؟ وہ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ وہ اس دور میں موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہرن موجود تھے، قربانی نہیں کی گئی تو اب بھی نہیں ہوگی۔
لیکن وہاں بھینس موجود ہونا کوئی ثابت کرے اور پھر یہ ثابت کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی یا نہیں تھی۔ اگر نہیں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی احکامات نہیں فرمائے، بعد کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ جنس کس سے جا کے ملتی ہے، اب یہ فتویٰ دے دینا کہ یہ جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ مختلف الآراء مسئلہ بن چکا ہے، اب انا کا مسئلہ بھی بن چکا ہے۔ جو کرنے والے ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم نہ کرنے والوں کو بتائیں کہ ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو رہا۔ اسی لیے اس چیز کی احتیاط ضروری ہے۔ ان کی ایک بات جو کہتے ہیں نہیں ہوتی، صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا قرآن اور حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے، وہ 8 چیزوں کا نام لیتے ہیں، ان کے علاوہ کسی چیز کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو ایک سوال ہے، قرآن اور حدیث میں جس کا ذکر ہو اور آپ نے وہی کام کرنے ہیں، سینکڑوں ایسے کام ہیں جو قرآن و حدیث میں جن کا ذکر نہیں ہے آپ کر رہے ہیں، پھر ان کو بھی چھوڑیں، پھر وہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اسی طرح بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو ہم نے امت کو دیکھ کر چلنا ہے کہ وہ کیسے علماء کرام ان کی رہنمائی فرما رہے ہیں، کس طرح وہ قیاس کر کر، کس طرح وہ اپنی ہی علم کی گہرائی کی روشنی میں جا کر ایک فتویٰ یا ایک مسئلے کا حل بتاتے ہیں، ہمیں ماننا پڑتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں تو پھر کیوں نہیں کہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، جب قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو پھر تو آپ کے لیے اس کا گوشت استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، پھر آپ کے لیے اس کا دودھ پینا بھی جائز نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے لیکن ہم ان کو کر رہے ہیں، وہ جائز ہے، وہ سب جائز سمجھتے ہیں، لیکن قربانی کے مسئلے میں آ کر کیا کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو قربانی کے مسئلے کو جائز سمجھتے ہیں کہ بھینس کی قربانی ہوتی ہے، ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس آڑ میں آ کے قربانی کرنے لگیں کہ ہم ان کو دکھائیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اگر ہمیں یہ کسی کو اگر یہ رائے اچھی لگتی ہے کہ قربانی بھینس کی جائز ہے تو وہ کر لے، اگر کسی کو اچھی نہیں لگتی، یہ رائے اچھی نہیں لگتی کہ جب وہاں نہیں تھی تو اب ہم کیسے کریں، خاموشی سے وہ گائے ذبح کر لے، گائے میں حصہ ملا لے۔ تو اس طرح اس کو بعض اوقات لوگوں نے، ہمیں ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کا کلمہ تک صحیح نہیں ہے، لیکن ان کے ذہن میں ایک بات بٹھا دی جاتی ہے کہ بالکل یہ جو بھینس ہے اس کی قربانی جائز ہی نہیں ہے تو تمہاری قربانی ہوئی نہیں، اگر آپ نے 10ویں کو کر لی بھینس کی قربانی تو آپ ابھی بھی وقت ہے گائے کی کریں، یعنی کہ ایک گمراہ کرتے ہیں۔ اس طرح کی سوچ سے ہمیں بچنا چاہیے اور ایک میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ جو قربانی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کسی کے والدین فوت ہو گئے، کسی کا والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، اور وہ اب چاہتا ہے کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ ان کی طرف سے یہ قربانی ادا ہو جائے گی؟ اس میں بھی مختلف رائے رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میت نے اگر حکم دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد اپنی اولاد کو حکم دیا ہو کہ مجھے جو ہے میری طرف سے قربانی کرنی ہے، تب تو واجب ہے اور ہر سال کرنی پڑے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ میت جس نے مرنے سے پہلے وصیت نہیں کی کہ میری طرف سے قربانی کریں، اگر اولاد اپنی قربانی کرتی ہے اور اس میں اپنے والدین کو ثواب میں شامل کرتی ہے تو اس میں بھی ان کو ثواب ملے گا۔ جو اختلاف ہے وہ اس تیسری بات پر ہے کہ اگر والدین نے واجب، کسی بھی مرنے والے نے حکم بھی نہیں دیا اور بندہ
اس طرح کرے کہ ان کی طرف سے ان کے نام سے قربانی لے کر قربانی کرے گا، تو بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا، میت کو ثواب نہیں ملے گا، کہ اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ قربانی تو ایک زندہ شخص ہو، مسلمان ہو، عاقل بالغ موجود ہو، اس پر واجب ہے۔ ایک شخص دنیا سے چلا گیا، اس پر واجب ہی نہیں ہے، تو آپ اس کی طرف سے اس کے کہے بغیر اگر واجب قربانی کو کریں گے تو اس پر کیسے اس کو ثواب ملے گا؟ لیکن ان کو یہ حدیث بھول جاتی ہے، حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ہر سال ایک قربانی اپنے لیے کرتے، ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے۔ اب یہاں بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک تو یہ بھی بیماری ہے لوگوں کو کہ جو حدیث اپنے مسلک کے مطابق ہو بس وہ صحیح ہے، لیکن جو حدیث اپنے مسلک کے خلاف ہو وہی ضعیف ہے۔ اور ضعیف ہے تو چلو کوئی آپ صحیح حدیث پیش کریں جس کے اندر یہ ہو کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اصول ہے حدیث کا، ایک اصول ہے عمل کرنے کے لحاظ سے، اگر آپ کے پاس صحیح حدیث موجود نہیں ہے تو وہ آپ ضعیف حدیث لے آئیں، اور ضعیف حدیث تب تک عمل ہوتا رہے گا جب تک کوئی صحیح حدیث نہیں مل جاتی۔ اگر آپ کے سامنے صحیح حدیث آ جاتی ہے تو آپ ضعیف کو چھوڑ دیں گے۔ اگر ضعیف حدیث مختلف طرق سے آ جاتی ہے، بیان کرنے والے مختلف راوی ہیں، تو حدیث ایک ہی ہے، ایک راستے سے آئی پھر دوسرے اور لوگ بھی بیان کر رہے ہیں، چاہے وہ حدیث ضعیف ہو، جب مختلف طرق سے اس کو ثابت کیا جائے تو وہ ضعیف حدیث کبھی ہو جاتی ہے اور صحیح کا درجہ پا لیتی ہے۔ لیکن اگر ایک ضعیف حدیث ہے، اس کی مخالفت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو ضعیف پر عمل ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف حدیث ہے، اس میں فلاں راوی جو ہے وہ مجہول ہے اور اس کے حالات کا کسی کو علم نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ چلیں جی مان لیا یہ حدیث ضعیف ہے، تو صحیح حدیث پیش کریں کہ جہاں منع کیا گیا ہو کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی، وہ تو آپ کو ملے گی نہیں، وہ تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ پھر اس کا سلوشن تو ہونا چاہیے نا۔ ضعیف حدیث ہمیں اس وقت فائدہ دیتی ہے جب صحیح بھی نہ مل رہی ہو تو ہم ضعیف کا سہارا لے کر عمل کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح لوگوں نے ضعیف کہہ کر ایک نفرت انگیز جو ہے گفتگو شروع کر دی کہ ضعیف حدیث تو ایسی ہے کہ جس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹی حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ بھی سچے، حدیث بھی سچی، راوی کی وجہ سے، اس پر تان کی وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں ضعیف ہے۔ الفاظ حدیث کے منوان وہی ہو سکتے ہیں، اس میں بھی چانس موجود ہیں۔ ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ من گھڑت ہے یا موضوع ہے یا اس پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا، ایک دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو جو ضعیف حدیث ہے اس کے مقابلے میں مد مقابل اگر کوئی آپ کو صحیح حدیث نہیں ملتی تو ضعیف پر عمل کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ میری طرف سے قربانی کیا کریں، تو اس لیے وہ کرتے تھے ہر سال۔ اگر حکم دیا تھا اور اگر جانے والا حکم دے کر ثواب لے سکتا ہے، اگر اس کو ثواب مل سکتا ہے تو حکم کے بغیر اس کو ثواب کیوں نہیں مل سکتا؟ اگر نہ مل سکتا ہوتا بھئی عمل بند ہو گیا، وہ انسان کے لیے جس نے اس کی کوشش کی، تو اب جانے والے کے لیے کوئی عمل نہیں ہے اور وہ نہیں کر سکتا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کیوں فرما رہے ہیں کہ آپ میری طرف سے قربانی کرتے رہنا؟ تو کیوں فرمایا؟ اگر نہیں پہنچ سکتا ثواب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے کہ آپ میری طرف سے قربانی کیا کریں، منع فرما دیتے۔ لیکن حکم فرمانا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ جب جانے والا جا رہا ہے اس کا اعمال نامہ ابھی بند نہیں ہوا، یہاں کی زندگی اس کی ختم ہو گئی، اعمال نامہ ختم نہیں ہوا، تو اس کے لیے فرمانا کہ میرے بعد کرتے رہنا، تو یہ جب ان کو ثواب پہنچ سکتا ہے تو جس میت کی طرف سے بھی آپ کریں گے تو پہنچے گا۔
تو اس طرح کہنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے صرف اپنے مسلک کی آڑ میں اس کو بچانے کے لیے، اس کا سہارا لینے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے میت کو بھی ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ بھائیو، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو زندگی میں بھی کام نہیں آتے ایک دوسرے کے، مرنے کے بعد انہوں نے کیا کام کرنا ہے کسی کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کی طرف سے جو ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، قبروں میں جا کر آرام فرما رہے ہیں، ان کو آج اس وقت ثواب کی ضرورت ہے، تو ہم ان کی طرف سے قربانی کریں، اللہ سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ ان تک ہمارا ثواب پہنچا دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک قربانی اپنے لیے، دوسری قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام امت کے ان لوگوں کے لیے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے تھے۔ اب اس میں پوری امت کے لیے جو کرتے تھے، جو نہیں کر سکتے تھے، اس میں زندہ بھی آ گئے، اس میں مردہ بھی آ گئے، اس میں وہ لوگ جنہوں نے نہیں کی وہ قبروں میں ہیں، وہ بھی شامل ہیں، اور جنہوں نے نہیں کی اور زندہ ہیں، یعنی کہ وہ ایسے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہیں، ان کی طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف سے نیت کر لیتے کہ یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دیتے کہ یہ میرے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے، صرف وہ جو موجود ہیں اس دنیا میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص نہیں فرمائی، عام اس حکم کو رکھا اور قربانی فرما دی، تو اس طرح ہم کیوں تخصیص کریں؟ ادھر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اس کی رٹ لگاتے ہیں، اور بیچ میں پھر اپنی رائے کو اور اپنے مسلک کو گھسیٹ دیتے ہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے لیے قربانی کی نیت فرما لی تو ہم بھی کر سکتے ہیں قربانی۔ تو اپنے جو لوگ چاہتے ہیں کہ والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، اور ان کو ثواب بھی ملے گا۔ اس میں بہت سارے اور احکامات بھی ہیں جو اس عشرہ ذوالحجہ کے لیے ہمارے سامنے وہ بھی مسائل موجود ہیں، ان کو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کروں گا بڑی وضاحت کے ساتھ۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان مسائل کو خوب اچھی طرح سے سنیں اور اس پر غور و فکر کریں، اور ان پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک اور گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس چینل کو آپ سپورٹ کریں۔ بہت شکریہ، والسلام۔